أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا انما توعدون لواقع۔ سورہ مرسلات، مرسلہ کی جمع ہے اور جس کا معنی ہے بھیجی ہوئی ہوائیں۔ مراد کچھ بھی بھیجی ہوئی چیز، لیکن یہاں مراد ہوائیں ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 2 رکوع اور 50 آیات ہیں، مختصر آیات ہیں، اور اس کا موضوع جو ہے خاص وہ آگے خود ذکر ہے آیت نمبر 7 میں، انما توعدون لواقع۔ جس چیز کا تم سے دعویٰ کیا گیا، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا اس نے ہونا ہے، یعنی قیامت۔ تو اس صورت کا موضوع ہے ہی قیامت، اور بہت خوفناک صورت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن صورتوں سے متعلق کہا کرتے تھے کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان میں سورہ مرسلات بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری نماز جب پڑھائی تھی مغرب کی، تو آپ نے اس میں سورۃ المرسلات ہی کی تلاوت فرمائی تھی۔ تو شروع میں اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں، والمرسلات عرفا، اور قسم ہے ان بھیجی ہوئی ہواؤں کی، مرسلات بھیجی ہوئی ہواؤں کی قسم ہے، عرفاً نرمی کے ساتھ، جن کو نرمی کے ساتھ بھیجا گیا ہے، خوشخبریاں سنانے والی یا دکھانے والی ہوائیں۔ بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں نا، نرم نرم ہوائیں چلتی ہیں، یا بعد صبح، صبح کے وقت کی جو ہوا چلتی ہے، اور وہ دھیمی دھیمی ہوا، اور وہ یقیناً انسان کے لیے، انسان کے علاوہ تمام چیزوں کے لیے نفع بخش ہوا ہوتی ہے۔ تو والمرسلات عرفا، نفع بخش ہواؤں کی قسم، آہستہ آہستہ چلنے والی ہواؤں کی قسم، عرفاً مانا نرمی۔ فالعاصفات عصفا، تیز و تند چلنے والی ہواؤں کی قسم، یہ اس کا عکس ہے، الٹ ہے۔ عاصفات، عاصفہ کی جمع ہے، عاصف، عین الف عا، عاصف، تیز و تند ہوا، لیکن خشکی میں چلنے والی۔ کس میں چلنے والی؟ خشکی میں۔ اور قاصف، قاف الف قاف، قا اور صاد اور فا، قاصف، وہ تیز و تند ہوا مگر سمندر میں چلنے والی۔ عجیب قرآن کریم، عجیب لغت ہے۔ عاصف، تیز و تند ہوا مگر خشکی پر چلنے والی، اور قاصف، تیز و تند ہوا مگر سمندر میں چلنے والی۔ دونوں کا الگ الگ نام ہے، وہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، سورہ بنی اسرائیل میں۔ اس بات سے مطمئن ہوگے کہ اللہ پاک ان کو سمندر کے اندر لے جائے، اور فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، کہ ہوا تیز و تند بھیج دے، اور فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کی کشتیوں کو، جہازوں کو الٹ پلٹ کر دے اور ڈبو دے ان کو۔ تو فالعاصفات عصفا، تیز و تند ہواؤں کی قسم، والناشرات نشرا، اور اٹھانے والی ہواؤں کی قسم۔ نشرن مزید تاکید ہے اسی کا، اٹھانے والی
ہواؤں کی قسم، کیا چیز اٹھاتی ہیں؟ بادلوں کو، بڑے بڑے بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور پانیوں کو اٹھاتی ہیں، سمندروں سے بخارات کی شکل میں اوپر پانی اٹھتا ہے، ہوائیں اس کو اوپر بلند لے جاتی ہیں اور پھر وہ گہرے بادل بنتے ہیں۔ فالفارقات فرقا، اور جدا کرنے والی، پھاڑنے والی ہواؤں کی قسم۔ یہ کیا پھاڑتی ہیں؟ بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں، کچھ حصہ یہاں برسایا، کچھ آگے لے گئے، کچھ کہاں کچھ کہاں۔ یہ ہے فالفارقات فرقا۔ فالملقیات ذکرا، اور ملقیات، القا یلقی القاء کا معنی دل میں ڈالنا، القاء کرنے والی ہے۔ ذکرن، نصیحت کو، یاد کو دلوں میں ڈالنے والی ہواؤں کی قسم، یاد کو دلوں میں ڈالنے والی ہواؤں کی قسم۔ عذراً او نذرا، یہ جو یاد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی یاد دل میں ڈالنے والی ہواؤں کی قسم، کہ جو آدمی کے دل میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں۔ کیسی؟ جب پہلے والی ہوا چلتی ہے، نرم ہوا، تو آدمی خوش ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب تیز و تند ہوا آتی ہے تو آدمی کو خوف آتا ہے، تو بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ اللہ کا ذکر ڈالنے والی ہواؤں کی قسم۔ عذراً، معذرت کے لیے، تاکہ کوئی آدمی معذرت کرے، او نذرا، یا ڈر سنانے کے لیے۔ نذراً کس کے لیے؟ ڈر سنانے کے لیے۔ بات سمجھے؟ عذراً او نذرا، عذراً معذرت کے لیے، تاکہ یہ منظر دیکھ کر لوگ کیا کریں؟ معذرت کریں نا، معافی مانگیں۔ او نذرا، یا کیا کریں؟ وہ ڈریں، خوف کھائیں۔ تو اس کا تعلق تو ہواؤں کے ساتھ ہوگا۔ یہ 5 قسم کی ہوائیں، پہلی جو آگے مرسلات، دوسری عاصفات، تیسری ناشرات، چوتھی فارقات، 5ویں ملقیات۔ یہ 5 قسم کی ہوائیں، 5 مضامین ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہہ رہا، انما توعدون لواقع۔ یہ ہے سورت کا مرکزی مضمون۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی جزا اور سزا کا، وہ البتہ واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کب واقع ہوگا؟ اس کا منظر، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے، فَإِذَا النُّجُوم، جب ستارے، طُمِسَتْ، بے نور کر دیے جائیں گے۔ فَإِذَا النُّجُوم، جب ستارے، طُمِسَتْ، بے نور کر دیے، طمس، طا میم سین، طمس، بے نور ہو جانا، بجھا دینا کسی چیز کو، چراغ کو بجھا دینا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ پڑے گا، فرجت، فروج پھٹن سے ہے، پھٹن، آسمان پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ہو جائیں گے، نُسِفَتْ، ریزہ ریزہ۔ یہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ مناظر ہوں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو ایک وقت میں جمع کیا جائے گا۔ اُقِّتَتْ، وُقِّتَتْ وقت سے ہے کہ جب رسولوں کو ایک وقت مقررہ پر میدان محشر میں لایا جائے گا، اور رسول اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی پیش کریں گے کہ میری امت نے میرے احکام کو مانا یا ٹھکرایا۔ یہ الفاظ مشکل ہیں، پھر سنیے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، طمسا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو، بولو، ہاں پھٹ جائے گا، پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ، اور جب رسولوں کو اُقِّتَتْ، جمع کر دیا جائے گا ایک وقت مقررہ کے لیے۔ لِيَوْمٍ اُجِّلَتْ، کس دن کے لیے؟ لیومن، اس دن کے لیے، اجلت،
جس دن کو مقرر کیا گیا، یعنی جس دن کے واسطے ان لوگوں کو مہلت دی گئی تھی، جس دن کے لیے لوگوں کو مہلت دی گئی تھی، رسولوں کو بھی مہلت دی گئی تھی کہ تمہارا اور تمہاری قوموں کا فیصلہ ہم کریں گے قیامت کے دن۔ لیوم اجلت، جس دن کے لیے مہلت دی گئی تھی، وہ دن کون سا ہے؟ لیوم الفصل، وہ فیصلے کا دن ہے، فصل فیصلہ۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تجھے کیا خبر کہ وہ فیصلے والا دن کیا ہے۔ قرآن کبھی کسی چیز کی ہولناکی کو بیان کرتا ہے اس طرح سے، تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ سمجھو بھائی؟ ویل یومئذ للمکذبین، بیٹا قرآن لے لو، قرآن لے لو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن، تباہی ہے اس دن، یومئذ اس دن، للمکذبین کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے۔ کون سے جھٹلانے والے؟ جنہوں نے آج دنیا کے اندر جھٹلایا، ان کے لیے اس دن تباہی ہوگی۔ اور یہ لفظ بار بار آئے گا۔ اب اس پر دلائل سنیے گا۔ کس پر؟ قسمیں کھا کر کہا کہ وہ وعدہ جو قیامت والا ہے وہ کیا ہے؟ ہونے والا ہے۔ کب ہوگا؟ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ کب ہوگا؟ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ فیصلے کا۔ تمہیں کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے؟ جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے۔ اب دلائل آئے ہیں قیامت پر کہ یہ جو فیصلے والا دن ہم لانے والے ہیں، ہم لانے کی قدرت رکھتے ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ دیکھو، الم نہلک الاولین، نمبر 1، دلیل نمبر 1، کیا ہم نے پہلوں کو تباہ نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم نے نتبعہم، پھر ان کے پیچھے ہم نے لایا ہے الآخرین، بعد والوں کو، کہ پہلوں کو ہم نے ہلاک اور تباہ کیا، گزشتہ قوموں کو، اور ان کی جگہ پر دوسرے لوگ دنیا میں آئے۔ کیا ہم نے یہ نہیں کیا؟ دنیا میں یہ عذاب کے نمونے ہم نے کر دیے تو آخرت کا عذاب بھی ہم لا سکتے ہیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اس طرح سے ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ دوسری دلیل، الم نخلقکم من ماء مہین، تم کہتے ہو کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، دوبارہ اٹھنا کیسے ہوگا؟ دیکھو، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا؟ الم نخلقکم، سوالیہ انداز، کیا ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا؟ من ماء مہین، حقیر اور ذلیل پانی سے، ماء پانی، مہین ذلیل اور حقیر پانی سے، یعنی قطرے سے تمہیں نہیں بنایا؟ جو رب اس قطرے سے ایک خوبصورت انسان بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ آگے دیکھیے، فجعلناہ، اور پھر اس قطرے کو ٹھہرایا، فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھہرنے والی جگہ میں، ایک مضبوط ٹھہرنے والی جگہ، قرار جگہ، مکین مضبوط اور محفوظ جگہ میں اس کو ٹھہرایا، یعنی گرمی سے، سردی سے، آفات سے، تکلیفوں سے اس کو بچایا۔ کہ ماں چلتی ہے، پھرتی ہے، سوتی ہے، بیٹھتی ہے، اٹھتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جنین کی، جنین کہتے ہیں پیٹ میں، اس جنین کی اللہ پاک نے ہر طرح سے حفاظت کی۔ سمجھے بھائی؟ اس زاویے سے اللہ پاک نے اس کو رکھا کہ ماں کے چلنے، پھرنے، اٹھنے، بیٹھنے سے اس کو کسی قسم کی دقت نہیں ہوئی، اس لیے فرمایا قرار مکین، ایک ٹھہرنے والی مضبوط جگہ۔ کتنے عرصے تک؟ الی قدر معلوم، ایک متعین مقدار تک، ایک متعین مقدار تک اس کو ہم نے ٹھہرایا۔ فقدرنا، پھر بتاؤ نا کہ کتنا خوبصورت ہم نے اندازہ کیا۔ فنعم القادرون، پھر کیا ہی خوب ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ فقدرنا، ہماری قدرت شامل حال ہوئی، اور یہ وہاں بچہ جس کی تفصیل پیچھے آ چکی، یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث،
تین اندھیریوں کے اندر اللہ پاک نے اسے پیدا کیا، اس تین اندھیری کے اندر اللہ نے اسے شکل بھی دی، تین اندھیری کے اندر اللہ پاک نے اس کو پورے اعضاء بھی دیے، اور اس کے ہاتھوں کی لکیریں بھی اللہ پاک نے بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل اور گردے اور اندر کا نظام، باہر کا نظام، سب کا سب نظام اللہ نے اندھیریوں کے اندر بنایا۔ فنعم القادرون، پھر بتاؤ نا کیا خوبصورت قدرت رکھنے والے ہیں ہم۔ بات سمجھے بھائی، کیا ہی بہترین قدرت رکھنے والے ہیں۔ الی قدر معلوم، ایک متعین مقدار تک ہم نے اس کو وہاں پر ٹھہرایا، اور وہ مقدار پھر اس کے بعد اس نے دنیا کے اندر آ کر کیا کرنا ہے، نیک بنے گا اور شقی بنے گا، کتنا کھائے گا، کیا کھائے گا، کب مرے گا، یہ سب نظام پہلے سے طے ہوا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس نظام کو دیکھنے کے بعد بھی جو جھٹلائے اس کے لیے بڑی تباہی ہے، اس کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تیسری دلیل، کتنی دلیل؟ تیسری، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنا لیا؟ کفاتا، کفایت کرنے والی، زمین کو ہم نے بنایا کیا کرنے والی؟ بولو بولو، کفایت کرنے والی۔ کس کو کافی ہے؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ مطلب یہ ہوا کہ زندوں کو اپنے پیٹ پر لیے چلتی ہے اور مردوں کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے مردے اس میں دفن کیے گئے ہیں۔ کوئی جگہ کائنات میں ایسی نہیں ہوگی قیامت کے دن جہاں سے کوئی مردہ نہ اٹھتا ہو۔ اب ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں کیا پتہ سالوں پہلے یہاں قبرستان ہوا ہو، یہاں بھی نیچے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا، نہیں تو آئندہ نسلوں کے بعد ہوگا۔ شہروں کی آبادیاں کھنڈرات میں مل جاتی ہیں، پھر کھنڈرات آبادیوں میں ہوتے ہیں، پھر جناب آبادیاں کھنڈرات میں ہو جاتی ہیں۔ قبرستان ایک زمانہ قبرستان تھا، بڑا قدیم قبرستان ہو گیا جی، اب مسمار کر کے گھر بن گئے، آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں کوئی قبرستان تھا کہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تو وہ مٹی کھا گئی، اس نے اپنے اندر سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ سنبھال کر رکھا ہوا ہے، ایک ایک ذرے کو اس نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور اس کے پاس یہ امانت ہے، اس کے پاس یہ کیا چیز ہے؟ یہ امانت ہے۔ اور زندوں کو بھی اوپر جناب اپنے سمیٹے ہوئے ہے، اور وہ اتنی سخت بھی نہیں کہ استفادہ کرنا مشکل، اتنی نرم بھی نہیں کہ آدمی کا پاؤں دھس جائے، روئی کی طرح بھی نہیں ہے اور پتھر کی طرح بھی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اب زمین کی بات آئی نا، ہم نے زمین کو کفایت کرنے والا بنایا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور بنایا ہم نے فیہا زمین میں، رَوَاسِيَ پہاڑوں کو، رواسیہ پہاڑوں کو، رواسی کہتے ہیں ثوابت کے معنی میں ہے جمے ہوئے پہاڑ، جمے ہوئے تہوں تک گئے ہوئے۔ شامخاتن، یعنی دو صفتیں ان پہاڑوں کی، نیچے تک گئے ہوئے، شامخاتن بلند، بہت اونچی چوٹیاں۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پلایا ہے، ماءً فُرَاتًا، ہم نے تمہیں پلایا ہے میٹھا پانی، میٹھا پانی ہے۔ تو جس پروردگار نے زمین کو بنایا اور زمین کے اندر مضبوط پہاڑوں کو گاڑا، اور جس نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا، کیا وہ مالک قیامت کو قائم کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ اتنے سارے دلائل دیکھنے کے بعد بھی جو جھٹلائے گا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن پھر تباہی ہوگی ایسے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، تو یہ ہوگی دلائل، یہ کیا ہوگے؟ دلائل، ٹھیک ہے نا۔ پہلے حصے میں مضمون ذکر ہوا، دوسرے حصے میں کیا آگے؟ دلائل آگے۔ اب تیسرا حصہ ہے قیامت کے حالات کو بیان کر رہا ہے۔ اعلانات ہوں گے قیامت کے دن، انطلقوا، چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، اس قیامت کی اس آگ کی طرف، الی طرف، ما اس شے کی، کنتم بہ جس کے بارے میں تم تھے، تکذبون جھٹلاتے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کی طرف چلو۔ وہ کیا چیز ہے؟ انطلقوا، چلو، الی ظل، ایسا سایہ، دھواں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، سایہ بھی، ذی ثلاث شعب، ایسا سایہ جو کہ 3 کناریوں والا ہوگا، ذی ثلاث، ذی والا، ثلاث 3، شعب
शुआब शोबे, शोबा समझते हो ना, 3 हिस्से, एक शोबा इधर, एक इधर, एक इधर। जहन्नम से जो धुआं निकलेगा उसकी आगे 3 शाखें हो जाएंगी। और ला ज़लीलिन वला युगनी मिनल लहब, ला ज़लीलिन, ना तो वो छाँव के काम आ सकेगा, बादल तो है लेकिन छाँव के काम नहीं आ सकेगा। वला युगनी मिनल लहब, और न वो बचा सकेगा मिनल लहब, तपश से। बादल आता है ना तो सूरज की तपश कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा धुआं होगा तो बादल की तरह, लेकिन इसमें दोनों फायदे नहीं होंगे, ना तो ये सायादार होगा और न ही गर्मी से बचाएगा। अल्लाह अकबर। इन्नहा तरमी बिशररिन कल क़स्र, इन्नहा बेशक वो जहन्नम, तरमी फेंक रही होगी, बिशररिन अंगारे, कल क़स्र, कल काफ छोटा काफ, की तरह, कल क़स्र महलात की तरह अंगारे फेंक रही होगी। जिस तरह से बड़े बड़े अजीम महलात है ना, एक बहुत बड़ा महल है बना हुआ, और यूँ समझो कि कई मंजिला इमारत बनी हुई है, 20 मंजिला इमारत है, और वो इमारत ऊंची भी है और रकबे पर भी फैली हुई है। उसका हुजम, उसका लंबाई, उसका तूल, उसका अर्ज कितना होगा, इतने बड़े बड़े अंगारे जहन्नम से निकले। नहीं समझे बात? इतने बड़े बड़े अंगारे जहन्नम से निकले। मैदान महशर में जब लाई जाएगी ना तो इस तरह से अंगारे निकलेंगे। अल्लाह अकबर। सवाल ये आया कि ये अंगारे जो निकलेंगे, ख्याल आता है कि इतना बड़ा अंगारा जो महलात की तरह का होगा, बड़ी बिल्डिंग की तरह का अंगारा होगा, तो ये तो एक निकलेगा, फिर उसके बाद तो जहन्नम कम पड़ जाएगी, इसलिए कि बहुत बड़ी मिक़दार उससे निकल चुकी है। तो आगे फरमाया कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र, वो इस तरह से अंगारे होंगे, चंगारियां और अंगारे ऐसे होंगे जैसा कि सुर्ख ऊँटों की कितार है। ऊँटों में क्या है, वो कितार के साथ चलते हैं, तो जिस तरह से ऊँट कितार अंदर कितार, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आज ऊँट तो नहीं देखते हो ना, ये मालगाड़ी देखा करो ना कभी कभी, और ख़त्म ही नहीं होके दे रही है भाई, 60 डब्बे लगे हुए हैं, इसके साथ 70-80 लगे हुए हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आ रही। इस तरह से तसलसल के साथ वो जहन्नम से अंगारे निकल रहे होंगे, इस तरह से तसलसल के साथ। नहीं समझे? इस तरह से जहन्नम के साथ, जहन्नम के अंगारे तसलसल के साथ निकल रहे होंगे। कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र, ऐसा है जैसा कि सुर्ख ऊँट है। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। हाज़ा यौमुन ला यंतिक़ून, ये वो दिन होगा, ला यंतिक़ून, जिस दिन कोई भी नहीं बोलेगा, दहशत के मारे में कोई नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं कर सकेगा। वला युअज़नु लहुम फ़यअतज़िरून, वला युअज़नु लहुम, और उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। युअज़नु लहुम इज़्न से है, इज़्न, और उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी किस बात की, फ़यअतज़िरून, कि वो माज़रत करें, माज़रत करने की इजाज़त और मोहलत नहीं दी जाएगी। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, आज तबाही है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। हाज़ा यौमुल फ़स्ल, ये है फैसले का दिन। ये क्या है? फैसले का दिन। जमअनाकुम, हम तुम्हें जमा करेंगे, वल अव्वलीन, और पहले वालों को भी जमा करेंगे। फ़इन कान लकुम कैदुन फ़कीदुन, फ़इन कान लकुम कैदुन, अगर तुम्हारे पास इस अजाब से खुलासी का कोई हीला है, फ़कीदुन, तो कर दो, मेरे ऊपर चला लो। नहीं समझे? अल्लाह के अजाब से बचने का अगर तुम्हारे पास कोई हीला है तो कर गुजरो, करो। फ़कीदून, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही है उस दिन जुटलाने वालों के लिए।
ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی لوگ پھر اب جب جہنم کا تذکرہ آیا نا تو اللہ کا نظام ہے ساتھ جنت کو بھی بیان کرتا ہے. ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی ظلال، وہ سایوں میں ہوں گے، کئی قسم کے سائے ہوں گے، اور وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ، اور پھلوں میں ہوں گے، مما یشتہون، وہ پھل جو چاہیں گے. کلو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنی ان مزے سے، بما کنتم تعملون بسبب اس کے جو دنیا میں تم اعمال کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اس طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں. انا بے شک ہم کذالک اس طرح سے نجزی بدلہ دیا کرتے ہیں المحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. پھر کہا جائے گا کلو کھاؤ جی، وتمتعوا، فائدہ اٹھاؤ، مزے اڑاؤ، تمتعوا مزے اڑاؤ. آج دنیا میں مزے اڑانے والوں، ہاں آخرت میں مزے نہیں ہوں گے. آج حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مزے اڑانے والوں، آخرت میں پھر یہ مزے نہیں ہوں گے. آج حرام سے بچ جاؤ تو آخرت میں کہا جائے گا کھاؤ پیو. کلو وتمتعوا، کھاؤ پیو، قلیلا انکم مجرمون، یہاں دنیا میں مزے اڑا لو. انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو، تمہیں سزا ملے گی. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے دنیا میں ارکعوا، اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جاؤ، لا یرکعون، تو نہیں جھکتے. مراد اس سے تمام اعمال ہیں، اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جاؤ مگر نہیں جھکتے. ویل یومئذ للمکذبین، پھر تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پس کس بات پر اس کے بعد تم ایمان رکھو گے؟ کون سی نصیحت تمہارے پاس آئے گی تو مانو گے اور تو اپنی زندگی کو بدلو گے؟ عجیب جملہ ہے. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، کون سی بات آئے گی اس کے بعد جس پر تمہارا ایمان ہوگا، جس کو تم مانو گے؟ سمجھ میں آگئی بات جی؟ اس کے بعد سورۃ النبا، 40 آیات اور 2 رکوع ہیں. سورۃ النبا، نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو. نبا کا معنی کیا ہے؟ بڑی خبر. اس کا موضوع مرکزی عنوان بھی یہی ہے، نبأ عظیم، بہت بڑی خبر، بہت خوفناک خبر آنے والی ہے، قیامت. عما یتساءلون، عما، عن بارے میں، ما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ یہاں پر بھی قیامت کے دلائل ہیں. کیا چیز ہے؟ قیامت کے دلائل ہیں. عن النبأ العظیم، اچھا بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بڑی خوفناک خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اس بڑی خبر کے متعلق پوچھتے ہیں. الذی هم فیہ مختلفون، وہ خبر جس کے بارے میں آپس میں کیا کیے ہوئے ہیں؟ اختلاف کیے ہوئے ہیں. الذی هم فیہ مختلفون، وہ خبر جس کے بارے میں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون، ارے یہ اختلاف کی چیز نہیں ہے. سیعلمون، ان قریب جان لیں گے، مرتے ہی پتہ چل جائے گا. مرتے ہی کیا پتہ چل جائے گا، جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر سن لو، کلا ہرگز یہ جھٹلانے کی چیز نہیں ہے. سیعلمون پھر مرنے کے بعد جان لیں گے. الم نجعل الارض مہادا، یہاں سے دلائل آگے قیامت کے. کس کے دلائل آگے؟ قیامت کے دلائل آگے. الم نجعل الارض مہادا، وہ کیا ہم نے نہیں بنایا، الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا، الارض زمین کو، مہادن بچھونا. مہاد کا معنی بچھونا، زمین کو بچھونا بنا دیا. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں. جبال پہاڑیں، اوتادا میخیں. پہاڑوں کو ہم نے میخوں کے طور پر گاڑ دیا، اس لیے کہ زمین کو جب ہم نے پیدا کیا تو یہ تھر تھرا رہی تھی، کانپ رہی تھی، اور اس کے اوپر اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور پہاڑوں نے کام دیا کس کا؟ کیلوں کا، نٹ کا کام دیا. کسی چیز میں جب نٹ لگاتے ہو نا تو ٹائٹ ہو جاتی ہے، اسکرو لگاتے ہیں ٹائٹ ہو جاتی ہے نا، تو اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا. اب یہ ہلنا، اس کا تھر تھراہٹ اس کی رک گئی تو انسان کی زندگی اس پر متوقع ہو گئی، ورنہ پہلے آدمی کی زندگی اس پر متوقع نہیں تھی. یہ ہر وقت ہلتی رہتی تو جناب کیا کرتے تم؟
ویسے اس کی گردش تو ہے، چکر تو ہے، اس کا ہلنا تو ہے، لیکن وہ ایسا چکر ہے، وہ اس طرح سے اس کی گردش ہے کہ اس کی گردش سے اس کو جنبش نہیں آ رہی ہے، تھر تھراٹ نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ وہ تھر تھراٹ، زلزلے والی تھر تھراٹ اگر ہو تو کون سا مکان قائم رہ سکے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے جوڑا جوڑا، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے جوڑا جوڑا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں پیدا کرتا ہے کیسے؟ جوڑا جوڑا بھائی۔ تو میرے عزیز دوستو، جس طرح سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا فطرت توحید پر، اور دنیا میں آ کر اس نے اپنے آپ کو کفر اور گناہ میں مبتلا کر دیا کہ نہیں کر دیا بہت ساروں نے۔ نمبر 2، اللہ نے اس کے لیے رزق کے اسباب کھول دیے، اور اس نے رزق کے اسباب کو ناشکری کر کے اپنے اوپر کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ نمبر 3، اللہ پاک نے اس کے لیے مقدر کر دیا پانی ہیں، اور اگر یہ اس کو استعمال نہ کرنا چاہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان کا جوڑا جوڑا اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جوڑا جوڑا ہے۔ ہم نے اپنے معیاروں کو اتنا اونچا کر لیا، اتنا بڑھا لیا، اتنا بڑھا لیا، اتنا بڑھا لیا کہ پھر ہمیں جوڑے نہیں ملتے، اور جناب یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کرتے کرتے زندگیاں بیت جاتی ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور پھر ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں جی ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ نہیں سمجھے؟ چھلانگ لگاؤ چھت سے نیچے اور کہو جی میری قسمت میں چھلانگ لگانا ہی لکھا ہوا تھا۔ نہیں میرے پیارے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اختیار تو اللہ پاک نے آپ کا سلب نہیں کیا، آپ اپنے اختیار سے آپ نے چھلانگ لگائی ہے نا، جبر تو کسی نے تمہارے اوپر نہیں کیا۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے ہر ایک کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، باقی سب چیزوں سے انسان استفادہ کرتا ہے، نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا ہے تمہاری نیند کو سُبَاتًا، تھکان دور کرنے کے لیے۔ کیا دور کرنے کے لیے؟ تھکان۔ خلقناکم ازواجا، تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، جوڑے کے ساتھ نیند کو جوڑا، اس لیے کہ نیند سے بھی انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، تھکان دور ہوتی ہے، اور جوڑے سے بھی آدمی کی تھکان دور ہوتی ہے اور انسان کو سکون ملتا ہے گھریلو زندگی کے اندر، بشرطے کہ گھریلو زندگی کے اندر باہمی محبت ہو تو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا ہے اللیل، رات کو، لباساً، اوڑھنا۔ لباس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جس طرح سے لباس آدمی اوڑھتا ہے تو لباس میں آدمی کا جسم چھپ جاتا ہے، اسی طرح سے ہر شے رات میں چھپ جاتی ہے، اندھیری میں ہر شے چھپ جاتی ہے، کوئی شے نظر نہیں آتی، اور ہر چیز اپنے اپنے جو ہے وہ جائے پناہ کی طرف، اپنے گھونسلوں کی طرف پرندے اپنی ٹھکانوں کی طرف چلتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے بنایا معاشاً، کیا چیز؟ کمائی کا ذریعہ بنایا۔ دن کمائی کا ذریعہ ہے، رات کس کا ذریعہ ہے؟ آرام کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر سبعًا شدادا، 7 مضبوط آسمان۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا ہے سراجن، چمکتا ہوا سورج ہیں، سراج چراغ، وہاجن دہکتا ہوا، کیا ترجمہ کریں گے؟ دہکتا ہوا، تیز روشنی بھی اور اس کی تپش بھی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے انزلنا اتارا ہے من المعصرات بادلوں سے، ماءً ثجاجا بہنے والا پانی، ماءً پانی، ثجاجن بہنے والا، کیوں اتارا؟ لنخرج تاکہ ہم نکالیں بھی اس پانی کے ذریعے سے، حبًّا غلہ، ونباتا اور دیگر نباتات زمین سے نکلنے والے، حبًّا انسان کے کھانے کی چیزیں، ونباتاً اور دیگر جانوروں کے کھانے کی چیزیں، نباتات زمین سے، سبزیاں، پھل پھول سب نکالے، وجنات اور باغات، الفافاً گنجان۔ اب علم نجعل الارض مہادہ سے لے کر الفافا تک یہ سارا کا سارا 10 آیتوں میں بیان آ گیا دلائل کا۔ کس کا بیان آ گیا؟ دلائل کا۔ نہیں سمجھے؟ کس پر دلائل؟ قیامت پر۔
نمبر 1 ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، نمبر 2 پہاڑوں کو میخیں بنایا، نمبر 3 تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، نمبر 4 نیند کو تھکان دور کرنے کا ذریعہ بنایا، نمبر 5 رات کو ہم نے لباس بنایا، نمبر 6 ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا، نمبر 7 تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، نمبر 8 اس میں دہکتا ہوا چراغ رکھا، نمبر 9 آسمان سے بارشوں کو برسایا، اور نمبر 10 ان بارشوں کے ذریعے سے غلے اور نباتات اگائے۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 10۔ شاباش۔ 10 دلیلوں کے بعد اب آگے پھر بات آئی، ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن ایک متعین کیا ہوا ہے، فیصلے کا دن متعین ہے۔ کون سا دن؟ یوم ینفخ فی الصور، وہ دن آئے گا جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور فتأتون افواجا، اور تم آؤ گے جماعت در جماعت، فوج در فوج ہیں۔ یہ جماعت ہے جناب نمازیوں کی، یہ جماعت ہے روزے داروں کی، یہ جماعت ہے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی۔ معنی یہ کہ سارے روزے دار ہیں لیکن ان کی زندگی میں روزے کا غلبہ تھا، سارے ہی نمازی ہیں ان کی زندگی میں زیادہ نماز کا غلبہ تھا، سارے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کی زندگی میں زیادہ انفاق تھا، سب ہی جناب اللہ کی راہ میں محنت مشقت کرنے والے ان کی زندگی میں جہاد زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس طرح سے جماعتیں ہوں گی، ایسے ہی گناہوں کے اعتبار سے بھی جماعتیں ہوں گی۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وہ ہو جائے گا دروازے، دروازے پھٹ جائے گا جیسا کہ دروازے ہوتے ہیں، اس طرح سے نظر آئے گا کھلا ہوا، اور ہر پھٹن سے اوپر سے فرشتے نیچے اتر رہے ہوں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ، فَكَانَتْ سَرَابًا، وہ ہو جائیں گے ریت کی طرح چمکتا ہوا ریتا۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، بے شک جہنم ہے البتہ مرصاداً، تیار کی ہوئی، طاق میں ہے، مرصاد، را صاد دال، رصد، رصد کہتے ہیں گھات کو، جہاں شکاری بیٹھتا ہے نا گھات کے لیے، اور گھات لگا کر بیٹھتا ہے اپنے شکار کی طرف مکمل توجہ رکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے جہنم تمہاری طاق میں ہے۔ آئے ہائے، جہنم تمہاری طاق میں ہے۔ آگے لفظ یہ ایک اور آئے گا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تمہاری طاق میں ہے۔ جس طرح سے شکاری اپنے شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک لمحے اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا اور نہیں وہ ہونے دیتا، اس طرح سے تم میں سے ہر آدمی اپنے رب کی نظر میں ہے۔ اللہ، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تیار کی گئی ہے یا بے شک جہنم طاق میں ہے، للطاغین، سرکشوں کے لیے، مآبا، ٹھکانا ہے، لابسینا، ہمیشہ ہمیشہ لابسینا رہیں گے، فیہا، اس میں، احقابا، ایک زمانے تک، ایک زمانے تک رہیں گے، ساری زندگی وہاں رہیں گے، لا یذوقون، نہیں چکھیں گے، فیہا، اس جہنم میں، بردن، کوئی ٹھنڈک کی چیز، ولا شرابا، اور نہ پینے کی چیز، بردن برودت، ٹھنڈک کی کوئی چیز نہیں ملے گی اور نہ کوئی پینے کی شے ملے گی۔ ہاں ایک چیز ملے گی، ایک چیز ملے گی، وہ کیا ہے؟ الا حمیما وغساقا، حمیما مگر کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ اور خون، غساقا، پیپ اور خون، یہ پینے کو دیا جائے گا۔ اور کیا دیا جائے گا؟ حمیم، کھولتا ہوا پانی۔ جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا، وفاقا، پورا 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 بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ وہ لوگ تھے، کانوا لا یرجون حسابا، جو امید نہیں رکھتے تھے حساب کے دن کی، قیامت کے دن کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، وکذبوا، اور جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا، ہماری آیات کو، کذابا، بہت زیادہ جھٹلانا، بہت زیادہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے گن کر رکھا ہے، کتاباً، لکھ کر، ہر شے کو ہم نے گن کر رکھا ہے، لکھ کر۔ تمہاری نظروں کے اٹھتے ہوئے کو بھی ہم نے اپنے پاس محفوظ کیا ہے، تمہارے ہاتھوں کے چھونے کو بھی ہم نے محفوظ کیا ہے، تمہارے پاؤں کے چلنے کو بھی ہم نے محفوظ کیا ہے، زندگی کا تمہارا ہر عمل ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہاں، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، سب سے زیادہ خوفناک آیت جہنمیوں پر جو گزرے گی وہ یہ گزرے گی، یہ آیت۔
فذوقوا فلن نزیدکم، بھگتو بھگتو عذاب، فلن نزیدکم الا عذابا، آج ہم زیادہ نہیں کریں گے ہرگز، الا عذابا، مگر عذاب ہی عذاب بڑھائیں گے، ہر دن عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے کہ جب ایک آدمی کو روزانہ 3 ڈنڈے پڑتے ہیں، پہلے دن بڑی تکلیف ہوئی ہے، دوسرے دن کچھ زیادہ کم ہو گئی، پھر کم ہو گئی، پھر عادی ہو گیا، پھر کیا ہو گیا؟ عادی ہو گیا بھائی۔ تو اس لیے انسان کا مزاج ہے نا عادی ہونے کا، تو اس لیے ہر دن عذاب کیا ہوگا؟ بڑھتا چلا جائے گا۔ جنت کی نعمتیں بھی ہر دن بڑھتی چلی جائیں گی تاکہ انسان کسی مزاج پر عادی نہ ہو جائے۔ اللہ ہائے ہائے، پہلے دن ہلکے ڈنڈے پڑیں گے، اور وہ ہلکے بھی اتنے ہلکے نہیں ہوں گے میرے پیارے، صرف جوتی جو ہے نا آگ کی پہنائی جائے گی جس سے اس کا دماغ پگھل جائے گا، پگھل جائے گا۔ جوتی آگ کی پہنائی جائے گی، اور بعض میں کہ صرف تسمے آگ کے پہنائے جائیں گے اور اس کا بھیجا پگھل رہا ہوگا، کیا ہی حرارت ہوگی اس کی۔ یہ ہلکا عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جوتی آگ کی پہنائی جائے گی یا تسمے آگ کے ڈالے جائیں گے جس سے اس کا بھیجا پگھلے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم نہیں برداشت کر سکتے ان عذابوں کو، نہیں کر سکتے، یقیناً ہم نہیں کر سکتے۔ ارے دنیا کی آگ، ذرا سی ماں بہن جب کچن میں ہوتی ہے مشاہدہ کرے نا اس آگ کا، ذرا سا اگر کوئی چیز لگ جائے، کوئی چھینٹ جو ہے وہ تیل کی پڑ جاتی ہے اوپر تو کیا حال ہوتا ہے، گرم پانی اوپر پڑ گیا تو کیا حال ہوتا ہے، اللہ کیا حال ہوتا ہے۔ کھولتا پانی جان لے لیتا ہے، کبھی کبھی کسی بچے پر پڑ جائے، وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی، وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 حصہ زیادہ تیز ہوگی، 70 حصہ زیادہ تیز ہوگی۔ اس آگ کا کیا کہنا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہائے ہائے، پھر بات آئی جہنم کی، تو اب جنت کا تذکرہ بھی سن لو۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے، گناہ سے بچنے والوں کے لیے، کس سے بچنے والوں کے لیے؟ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے مفازن، کامیابی ہوگی۔ کون کون گناہ سے بچے گا بھائی؟ آؤ آج ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ اے اللہ میری توبہ، سب کہو اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، جو گناہ میں نے کیے کر دیے، اے اللہ میری توبہ، آج کے بعد نہیں کروں گا، انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ عزم کرتے ہیں سارے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابیاں ہیں، ان للمتقین، بے شک گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، مفازن، کامیابیاں ہیں، کامیابیاں ہیں ان کے لیے، تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ارے تم دنیا میں کامیابی گناہ کر کے، حرام کام کر کے کامیابی سمجھتے ہو کہ اس میں کامیابی ہے۔ اچھا آخرت کی کامیابیاں کیا ہوں گی؟ حدائق، باغات ہوں گے، واعنابا، اور انگور ہوں گے، طرح طرح کے باغات ہوں گے، واعنابا، انگور ہوں گے۔ بات سمجھے بھائی؟ وکواعبا اترابا، وکواعبا، اور دل بہلانے والیاں کیا ہوں گی؟ دل بہلانے والیاں، اترابن، ہم عمر ہوں گی۔ یہ جنت کے جوڑوں کی صفات ہیں، جنت کے جوڑوں کی صفات ہیں بھائی۔ جو دنیا کے اندر آدمی نیک، بیوی بھی نیک، تو دونوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنت میں دونوں کے دونوں خوش نصیب جنت میں چلے گئے۔ اور اگر مرد نیک ہوا، بیوی نیک نہ ہوئی، تو یہ گئی جائے گی جہنم میں۔ پھر جنت میں اس مرد کے ساتھ کسی اور کی عورت کا نکاح کرا دیا جائے گا، اور اگر بیوی نیک جنت میں چلی گئی، شوہر جہنم میں، تو وہاں اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کرا دیا جائے گا۔ سمجھے بھائی؟ تو عورتیں دنیا میں جو شوہر ہے دونوں جنت میں، تو دونوں اسی طرح سے رہیں گے آخرت میں۔ اور باقی جنت کی حوریں وہ ان کی خدمت گزار ہوں گے۔ وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، کواعبہ کعب کی جمع ہے۔ کعب کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو۔ کعبہ کو کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین سے ابرا ہوا تھا، جب اس کی تخلیق کی تو ایک بلبلے کی شکل میں ابرا یہ، اور پھر اس کے نیچے سے زمین کو اللہ نے پھیلا دیا، پوری دنیا میں اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ پھیلا دیا، تو اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ اور کعب آدمی کے ٹخنوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں کعب سے مراد عورت کی چھاتیاں ہیں۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ابری ہوئی چھاتیوں والی، اطرابن، اور اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ ہم عمر، ترب سے، تراب مٹی کو کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تراب،
تو یہ کہتے ہیں مٹی میں ساتھ کھیلنے والے، جو یہ بچہ اور وہ بچہ مٹی میں ساتھ کھیلے ہیں تو ہم عمر ہے نا، تو اس طرح سے مراد یہ ہے کہ ہم عمر ہوں گے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور کیا ہوگا؟ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور پیالے ہوں گے، دہاقن اچھلتے ہوئے ہیں، چھلکتے ہوئے پیالے، جناب چھلکتے ہوئے پیالے جنت کی کا دودھ، شہد، شراب۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون نہیں سنیں گے فیہا اس جنت کے اندر، لغوا کوئی بکواس، ولا کذابا اور نہ ہی جناب جھٹلانے کی بات۔ جزاء من ربک، یہ بدلہ ہوگا تیرے پروردگار کی طرف سے، عطاء حسابا، پورا پورا بدلہ۔ رب السماوات والارض، وہ رب جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، اور آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جو چیزیں ہیں ان سب کا رب ہے۔ لا یملکون، مالک نہیں ہوں گے لوگ، لا یملکون، مالک نہیں ہوں گے، منہ، اس کے سامنے، خطاباً، بات کرنے کی جرت نہیں رکھیں گے، اللہ کے سامنے بات کرنے کی جرت کوئی نہیں رکھے گا۔ یوم، کون سے دن؟ یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے، الروح مراد جبریل کھڑے ہوں گے، والملائکۃ، اور سارے فرشتے، صفاً، قطار باندھے ہوئے، لا یتکلمون، بات کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے، الا من اذن له الرحمن، مگر جس شخص کے لیے رحمان نے اجازت دی وہ بات کر سکے گا، وقال صوابا، اور اس نے بات کی ہوگی ٹھیک، تو تب یہ ذرا سمجھیے گا، اس دن کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اس سے مراد سفارش ہے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کو اجازت دے گا، نمبر 2 جس کے لیے اجازت دے گا، یہ دونوں باتیں، جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے سفارش کی اجازت دے گا۔ تو پہلے والا جو جملہ ہے نا، الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا سفارش کی کہ تو سفارش کر لے، وہ کر سکے گا، اور وقال صوابا، اور اس شخص کے لیے کہ جس نے ٹھیک کہا ہو دنیا میں، یعنی وقال صوابا اس شخص کے لیے اجازت دے گا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہو، اس کے مطابق زندگی گزاری ہو، اس کے لیے اللہ پاک اجازت دے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ فیصلے والا دن برحق ہے، فمن شاء اتخذ، جو چاہے بنا لے اپنے رب کے پاس مآبًا، ٹھکانا، انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں عذابا قریبا، قریب کے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، وہ دن آنے والا ہے، ینظر المرء، جس دن آدمی دیکھ لے گا، ما قدمت یدا، جو آگے بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے، جو آگے بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا، یا لیتنی، ہائے کاش، کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا، ہائے کاش میں کیا ہو جاتا؟ مٹی ہو جاتا۔ انسان جب اپنے اعمالوں کو دیکھے گا، دائیں بھی گناہ، بائیں بھی گناہ، آگے بھی گناہ، پیچھے بھی گناہ، ارے گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، کوئی نیک عمل تو ہے ہی نہیں، اس وقت حسرت کرے گا، ہائے کاش میں بھی مر کے مٹی ہو جاتا۔ یا جب دیکھے گا کہ اللہ پاک زندہ کرے گا جانوروں کو، اور جس جانور نے دوسرے جانور کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، حدیث میں آتا ہے سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس بکری کو سینگ دیا جائے گا، اس کے سینگ نہیں ہوں گے تو بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ جانوروں کا جب بدلہ ہو جائے گا نا تو اس کے بعد جانوروں کو ختم کر دیا جائے گا، مٹی کر دیا جائے گا۔ اس وقت کافر تمنا کرے گا، ہائے کاش کہ میں بھی مر کے مٹی ہو جاتا۔ اس سے مراد صرف کافر نہیں ہے، اس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ناشکرا، جھٹلانے والا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکالنے کا حکم دیں گے، حضرت جبریل سے کہیں گے جاؤ نکال کے لے آؤ، سب جہنم سے جن نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہوگا ان کو نکال لیا جائے، کہا جائے گا جاؤ جبریل نکال کے لے آؤ، جس کے دل میں ایمان ہے نکالا،
پھر ان کو بھی نکالو جن کے دل میں جناب ایک چنے جتنا ایمان ہے، ان کو بھی نکالو، ان کو بھی نکالا، ان کو بھی نکالو جن کے دلوں میں رائی کے دانے جتنا ایمان ہے، ان کو بھی نکالو، ان کو بھی نکالو جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے 20ویں حصے جتنا ایمان ہے، اس کو بھی نکالو۔ پھر کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اتنا پیچیدہ اور اتنا چھوٹا ایمان ہوگا جو حضرت جبریل کو بھی نہیں پتہ چلے گا، اللہ پاک پھر خود اپنی قدرت سے نکالے گا۔ پھر اس کے بعد جہنم پر تالے لگا دیے جائیں گے، بس اب نہ کوئی جائے نہ کوئی آئے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا سب کے سامنے، جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے۔ جنتیوں کو اس سے سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ موت اب نہیں ہے، جہنمیوں کو سب سے بڑا رنج یہ ہوگا کہ اب موت نہیں ہے، اب یہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ ہے، اب تالے لگ گئے، اب چیخ و پکار، کچھ فائدہ نہیں، چیخ و پکار کا کوئی فائدہ نہیں، چیخیں گے چلائیں گے، اس وقت کہیں گے یا لیتنی کنت تراب، ہائے کاش ہم مر کے مٹی ہو جاتے، ہائے کاش ہم مر کے مٹی ہو جاتے۔ ہائے ہائے، بہت عجیب کلمات۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، یا ہائے کاش میں بالکل ہی نہ ہوتا، یا جانوروں کے ساتھ میں بھی مر کے مٹی کر دیا جاتا۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، سورۃ النازعات مکی صورت، اس میں بھی موت کے بعد عذاب کی جو شکلیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ والنازعات، یہاں پر بھی قسم کھائی ہے، والنازعات غرقا، غوطہ لگا کر کھینچنے والوں کی قسم۔ نزع کہتے ہیں حالت نزع، حالت نزع سمجھتے ہو نا، اسی سے ہے نازعات۔ حالت نزع کا معنی روح کے کھچنے کا وقت، حالت نزع میں مبتلا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں روحوں کو، غرقن، غوطہ لگا کر، اندر ڈوب کر نکالتے ہیں۔ مراد اس سے وہ فرشتے جو کافروں کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں؟ پاؤں سے شروع کرتے ہیں، مارتے مارتے ٹخنوں تک لاتے ہیں، ٹخنوں سے پھر مارتے مارتے گھٹنوں تک لاتے ہیں، پھر پیٹ تک لاتے ہیں، پھر حلق تک لاتے ہیں۔ اس طرح سے تکلیف دے دے کر روح کو نکالتے ہیں، اور روح اندر کو جانے کو بے قرار ہوتی ہے، چھپ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے نہ نکالے، لیکن وہ سختی سے روح نکالیں گے۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بند کھولتے ہیں۔ بند کھولنے سے مراد کیا ہے؟ ایک آدمی جو جھگڑا ہوا ہو اور اس کے اوپر زنجیر بندھے ہوئے ہوں، رسیوں سے بندھا ہوا ہو، تو آپ جب اس کو کھولیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح سے مومن اس دنیا کے غموں میں جھگڑا ہوا ہے، جب مومن کی روح نکلے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ان غموں سے آزاد ہو جائے گا۔ تو پہلی آیت میں ان فرشتوں کا بیان جو کافروں اور نافرمانوں کی روحوں کو نکالتے ہیں سختی کے ساتھ۔ والناشطات نشطا، اور بند کھولنے والے فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی روح نکالتے ہیں، ایسے جیسا کہ کسی بولو بندی ہوئی چیز کو یا کسی قید میں سے کسی کو نکالا جاتا ہے۔ اور آئے ہائے کیسے نکالتے ہیں؟ ایسے تھوڑی نکالتے ہیں چل بھائی روح نکالیں تیری، نہیں نہیں نہیں۔ ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، دونوں طبقوں کی روح کے نکلنے کا انداز جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، نیک آدمی جب مرتا ہے تو اس کی روح نکالنے کے لیے جنت سے ملک الموت کے ساتھ 500 فرشتے آتے ہیں، جنت کی خوشبوؤں کو لے کے آتے ہیں، جنت کے پھول اور گلدستے لے کے آتے ہیں، اور جنت کے رومال لے کے آتے ہیں، اور جنت کی طرح طرح کی نعمتیں لے کے آتے ہیں، اور ملک الموت سرانے آ کر بیٹھتا ہے۔ جہاں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے سارے فرشتے ہی فرشتے خوبصورت لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کے آئے ہیں، اس کو خوشبو بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں چلو یہ جنت کی نعمتیں، چلو 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 چلو، یہ دیکھنا یہ دنیا کتنی غم کی، یہ کتنا غم کی جگہ ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، چھوڑ اس دنیا کو، کیا کرنا ہے۔ جب یہ سب جنت کی نعمتیں دیکھتا ہے، خوشبوئیں سونگھتا ہے، اور رومالوں میں تحفے لا کے پیش کرتے ہیں، یہ کہتا ہاں بھائی مجھے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، مجھے جلدی جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟
جب یہ کہتے ہیں مجھے جلدی لے جاؤ تو اب اندر سے روح ایسی بے قرار ہوتی ہے، تڑپتی ہے، جیسے پنجرے میں بند پرندہ باہر نکلنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بے قرار۔ تو اب اس کو کہا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولتے ہیں، اور بند کھلا اور روح نکلی اور فرشتوں نے استقبال کیا اور اوپر لے کے اٹھے، پہلے آسمان پر استقبال، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے۔ کون ہے بھائی؟ کس کی روح ہے؟ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، ایک نیک جسم میں تھی، نیک روح ہے۔ پھر اللہ کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوتی ہے، اس کے بعد علیین میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ تو نیک روحوں کا حال ہے۔ بد روحوں کا حال کیا ہوگا؟ برا آدمی جب مرتا ہے، بد انسان مرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی یہ مناظر نظر آتے ہیں، او مجھے بچاؤ، کوئی آیا ہے مارنے کے لیے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ملک الموت کے ساتھ 500 فرشتے جہنم کے آتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھوڑے لیے ہوئے، آگ لیے ہوئے، گرز لیے ہوئے، جہنم کے عذابوں کو لیے ہوئے۔ وہ گرز لوہے کے ہتھوڑے مارتے ہیں اور ٹخنوں سے روح نکالتے ہیں اور اوپر لے جاتے ہیں، اس سے اوپر، اور پھر روح اندر کو ہونے کو ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نہ نکالے، لیکن وہ کھینچ کر زبردستی نکال کے لے جاتے ہیں۔ اس کو کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر اندر سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے تیرنے والوں کی قسم ہے، جب روحوں کو لے کر اوپر اٹھتے ہیں نا تو ایسے بے خوف جاتے ہیں جیسے پانی کے اندر مچھلی تیرتی ہے۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور اللہ کے فرائض انجام دینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم، سابقات، سبقت کرنا سے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور اللہ کے کاموں کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہاں پر بھی 5 قسمیں کھائی ہیں، 5 قسمیں کھائی۔ کافروں کی روح کو سختی سے نکالنے والوں کی، مومنوں کی روح نرمی سے نکالنے والوں کی قسم، تیرنے والے فرشتوں کی قسم، اور حکم کے لیے دوڑنے والے فرشتوں کی قسم، معاملات طے کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ بہت سارے کام اللہ پاک نے فرشتوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں، ان کاموں کو انجام دینے والے فرشتوں کی قسم۔ جواب قسم کیا ہے؟ قسم سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جیسے پیچھے قسم کھا کر کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انما توعدون لواقع، یہ قسم ان ہواؤں کی انما توعدون لواقع، ان قسموں کو کھا کر کہا تھا کہ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ واقع ہونے والا ہے، اس کو کہتے ہیں جواب قسم۔ میں قسم کھا کر کوئی بات کہتا ہوں نا تو میری قسم، جو میں نے قسم کھائی اللہ کی قسم، یہ قسم کہلائے گی، اور جو بات میں نے کہی وہ کیا کہلائے گی؟ جواب قسم۔ کیا کہلائے گی وہ؟ تو یہاں جواب قسم کیا ہے؟ یہاں جواب قسم مذکور نہیں ہے۔ قرآن کریم کبھی کبھی مذکور نہیں کرتا، اس کو سامنے والے کے حال پر چھوڑ دیتا ہے کہ خود تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ میں نے اللہ کی قسم کھا کر کیا کہا۔ ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر آپ ایک جگہ پر جانے لگے اور آپ نے کہا اللہ کی قسم، آپ کو کہنا تھا کہ میں جاؤں گا، آپ نے کہا اللہ کی قسم، اور سامان اٹھا کے چل دیے۔ نہیں سمجھے؟ سامان اٹھا کے چل دیے۔ تو یہاں ایک بات گویا کہ آپ کہنا چاہتے تھے لیکن آپ نے نہیں کہی، آپ نے اپنے عمل سے دکھا دیا بھائی۔ اسی طرح سے آگے ایک بات ہونے والی ہے کہ ایک وعدہ آنے والا ہے اور وہ وعدے کا ہم عمل آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اب اس کو سنو، یوم ترجف الراجفہ، وہ دن جس دن ترجف کانپ جائے گی، الراجفہ کانپنے والی جب کانپے گی، ایک سور پھونکی جائے گی، اس سے مراد نفخہ اولا ہے، پہلی بار سور پھونکی جائے گی، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آئے گی دوسری، ایک پہلی سور اور دوسری سور۔ تو ترجف الراجفہ اس سے مراد پہلی سور ہے، پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ ہلنے لگ جائے گا، کانپنے لگ جائے گا۔ تتبعها الرادفہ، دوسری سور پھونکی جائے گی تو سب کچھ اپنی جگہوں سے اٹھ جائے گا اور زمین سے مردے اٹھائیں گے۔ قلوب، دل کچھ
यौमइदिन, उस दिन वाजिफा, धड़कने वाले होंगे, अबसारुहा खाशिआ, आंखें झुकी हुई होंगी, यक़ूलून, और ताज्जुब के मारे कह रहे होंगे, अइन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा, क्या हम लोग लमरदूदून, क्या हम लौटाए जाएंगे? मरदूद उर्दू में कहते हैं ना मरदूद, तो मरदूद का माना क्या है? रद्द किया जाना, वापस किया जाना। इन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा, क्या हम उल्टे पांव वापस लौटाए जाएंगे, यानी क़यामत में दोबारा हम उठाए जाएंगे। अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, ये ताज्जुब करते हैं कि अइज़ा कुन्ना, क्या जमा हो जाएंगे, इज़ामन, हड्डियां, नखिरा, बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे, फिर भी हम उठाए जाएंगे, ये कैसे भला हो सकता है? कालू, फिर आपस में कहते हैं, अगर ऐसा है तो तिल्का इदन कर्रतुन खासिरा, फिर तो ये बारी बड़ी खसारे की होगी भाई, अगर ऐसा है तो बड़ा खसारे वाला दिन होगा। तो सुन लो, फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, ये एक ज़बरदस्त धमाका होगा, ज़जरतुन वाहिदा, एक झड़की होगी, एक ज़जरा, एक झड़की, वाहिदा एक, फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, तो सब के सब एक चटियल मैदान में पहुंच जाएंगे, साहिरा चटियल मैदान पहुंच जाएंगे वहां पर। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली है कि ए नबी, जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बातें की, उनकी बातों को जुटलाने वालों का अंजाम बद हुआ, इसी तरह से तेरी बातों को जुटलाने वालों का अंजाम भी बद होने वाला है। क्या है? हल अता का हदीस मूसा, ए नबी, तेरे पास मूसा की कोई खबर पहुंची है? इज़ नादा हो रब्बुहु, जब उसको पुकारा है उसके रब ने, बिलवादिल मुक़द्दस, एक मुक़द्दस जगह पर, तुवा, जिसका नाम क्या है? तुवा है, जहां मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई थी, सैना पहाड़ के पास जहां अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई, वो मुराद है। ये उस वक्त की बात है कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदियन से वापस चले, किसके साथ शादी हुई? शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी के साथ शादी हुई, और वापस चले, और शुएब अलैहिस्सलाम ने एक खुफिया रास्ता बताया, इस रास्ते से जाना। चलते चलते तूर सैना के पहाड़ तक पहुँचे, रात शदीद सख्त ठंडी काली स्याह रात है, सर्दियों की रातें थी, सर्दियों, और बर्फ़बारी भी हो रही है, ऊपर से सर्दी भी बहुत है। अपने पास आग जलाने सुलगाने का जो इंतज़ाम था ना, वो भी बर्फ़ की वजह से वो भी क्या हो गया? गीला पड़ गया, भीगा हो गया, तो वो भी नहीं जल रहा। नहीं समझे? माचिस गीली होगी तो जलेगी, अब कैसे जलेगी भाई? अब ये हो गया निज़ाम। अब आग नहीं है, वो दूर एक दरख्त के ऊपर देखा, दरख्त के नहीं पता था कि दरख्त है, दूर से देखा एक आग नजर आ रही है। घर वालों से कहा कि उमकुसू इन्नी आनस्तु नारा, तुम यहाँ रुको, मैंने वो आग देखी है, जाके आग भी ले आता हूँ और रास्ता भी पूछ के आ जाता हूँ। वहाँ कोई आग जलाने वाला तो होगा ना। पहुंचे, करीब पहुंचे तो जनाब देखा तो ये कैसी आग है? ये तो दरख्तों के पत्तों के ऊपर आग है, और अजीब बात ये कि न तो पत्ते जल रहे और न धुआं निकल रहा, ना पत्ते जल रहे और न क्या धुआं निकल रहा। बड़ी खूबसूरत, और उस आग ने उस दरख्त के मंजर को और खूबसूरत कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान परेशान, ये क्या आग है? ज़मीन से कुछ घास फूस थोड़ा सा उठाया, करीब किया कि साथ लग जाए तो सुलग जाए तो फिर मैं ले जाऊं, तो करीब हुए तो वो आग पीछे हट रही है, फिर करीब हो रहे फिर आग पीछे हट रही है। तो इतने में आवाज़ आई अल्लाह की तरफ से, नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखलअन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। ए मूसा, आप मुक़द्दस जगह पर आए हैं और जनाब यहाँ से जूते उतार दीजिए। अच्छा जी, जूते उतार दीजिए। फिर इन्ननी अनल्लाह फस्तमिअ लिमा यूहा, सुन जो तवज्जो से वही की जा रही है इसको सुन, है। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई भी नहीं है। फ़अबुदनी, और इबादत कर मेरी। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज पढ़। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ये कौन बोल रहा है? कहा ये तेरा रब बोल रहा हूँ। मेरा रब खुद बोल रहा है या कोई फरिश्ते के ज़रिए से कलाम कर रहा है? कहा नहीं, तेरा रब खुद बोल रहा हूँ। हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम को सआदत हुई। अल्लाह और पता क्या, आवाज़ आ रही थी लेकिन सिमत मुतय्यन नहीं थी कि किधर से आवाज़ आ रही है।
اور یہاں تک آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صرف کان نہیں سن رہے تھے، ہاتھ، پیر، آنکھیں، جسم کے سارے اعضاء یہ آواز سن رہے تھے، جسم کے سارے اعضاء یہ آواز سن رہے تھے. سمجھے بھائی؟ پھر وہاں سے نبوت ملی اور جناب وہاں سے پھر واپس اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا اور مصر گئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں نا کہ آگ لینے کے لیے گئے تھے نبوت مل گئی، غلط ہے بھائی، یہ غلط ہے، یہ بات نہ کہا کرو، گستاخی ہے یہ. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا اس کے رب نے اس کو کہا کہ جناب تو وادی مقدس میں جس کا نام طویٰ ہے. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ. اب یہاں اجمال ہے، یہ تفصیل پیچھے آ چکی ہے سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں، سورہ نمل میں تفصیل آئی ہے. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، جا فرعون کے پاس، انہ طغیٰ اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے. فقل، اور جا کر اس سے یہ کہو، هل لک الی ان تزکیٰ، کیا آپ کا کوئی میلان ہو رہا ہے؟ حل لکا، کیا آپ کے پاس میری بات کو سننے کی گنجائش ہے؟ حل لکا، کیا آپ کے پاس یہ بات صلاحیت ہے کہ ان تزکا، کہ تو سنور جائے، سنورنے کی کوئی صلاحیت تیرے پاس ہے؟ وَأَهْدِيَكَ، اور میں تیری رہنمائی کرتا ہوں، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، تاکہ تو ڈرے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائی بڑی نشانی، وہی عصا والی جو نشانی وہ دکھائی. فَكَذَّبَ، تو فرعون نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ، پیٹھ پھیر کر پیچھے پلٹا. وَيَسْعَىٰ، اور کوشش کرنے لگا. کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو بے نام کرنے کی کوشش کرنے لگا، بے قدرہ کرنے کی کوشش کرنے لگا. فحشرا، اس نے بلایا، سب لوگوں کو جمع کیا. فنادا، اور سب کو جمع کر کے اس نے تقریر کی، آواز دی. کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. فقال، کہنے لگا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں. میں کیا ہوں؟ بولو بھائی. وہ کس نے کہا؟ ایک مولوی صاحب بیچارہ تقریر کر رہا تھا نا مسجد میں، تو اس نے کہا کہ جناب فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تم سب سے بڑا رب ہوں. تو ایک آدمی بیچارہ دیر سے ہی داخل ہوا، جو دیر سے جمعے میں آتے ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے. اس نے پچھلا جملہ تو سنا نہیں، اس نے مولوی صاحب کی یہی بات سنی کہ میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں. ڈنڈا لے کے ممبر پر پہنچ گیا. اوئے تو نے خدائی دعویٰ کر دیا. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو نے خدائی دعویٰ کر دیا، تو کہتا ہے میں رب ہوں. اب یہاں بات ایک سمجھنے کی ہے کہ اس نے کہا کہ میں تم سب کا بڑا رب ہوں. اس رب سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رازق ہوں. اس لیے کہ فرعون خود اوروں کو پوچھتا تھا، وہ خود اوروں کو پوچھتا تھا، اور اس کی تصریح پیچھے آ چکی ہے. مراد یہاں پر یہ ہے کہ آرڈر اور اقتدار میرا چلے گا، بس یہ ہے بات. جیسا آج یہ قرآن قیامت تک کی ہدایت کی کتاب ہے. آج دنیا کے ممالک اور دنیا کے سربراہان یہی کہتے ہیں نا ہمارا آرڈر چلے گا، بس ہم جو کہیں وہی مانا جائے. انا ربکم الاعلی. یہ موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ یہ تمہاری تہذیب کو، تمہاری ثقافت کو، تمہارے تمدن کو، تمہارے طور طریقے کو، تمہاری آبائی رسوم کو بدلنا چاہ رہا ہے، لیکن آرڈر یہاں میرا چلے گا بھائی. یہ ہے انا ربکم الاعلی. بات سمجھ میں ہی نہیں آئی؟ تو آج جو ملک کی سطح پر دنیا میں فرعونی دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا آرڈر چلنا چاہیے پوری دنیا کے اندر، فرعونی دعویٰ کرتے ہیں. اللہ پاک ان فرعونوں کے تکبر کو خاک میں ملاتا ہے، ملائے گا انشاءاللہ، ملاتا رہے گا. اور یہ مناظر دنیا میں بارہا دنیا نے یہ مناظر دیکھے ہیں. نہتوں کو اللہ پاک نے ان متکبروں پر ایسا غالب کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دیا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں کچھ مہلت ہوتی ہے، کچھ اس کا امتحان، کچھ اس کا امتحان، کچھ نیک کا بھی امتحان ہوتا ہے، کچھ اس بدبخت کا بھی امتحان ہے، اس کو بھی کچھ مہلت دی جاتی ہے. اور کچھ اس کو بھی امتحان، پسنے کا امتحان اس کا بھی ہوتا ہے کہ یہ کتنا پستا ہے، دیکھتے ہیں یہ کتنی برداشت کرتا ہے. یہ امتحان ہے اللہ کے بھائی.
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے اس کو پکڑا دنیا اور آخرت کی سزا میں. نکال سزا عذاب. ان فی ذلک لعبرۃ، اس میں عبرت ہے لمن یخشی، اس شخص کے لیے جو ڈرنا چاہے. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها. اب پھر قیامت پر دلیل. انتم اشد خلقا، کیا ذرا یہ بتاؤ تم زیادہ سخت ہو خلقاً اعتبار پیدا کرنے کے، ام السماء یا آسمان زیادہ سخت ہے. بناہا، اس اللہ نے آسمان کو بھی بنایا ہے. تم زیادہ سخت ہو پیدا کرنے کے اعتبار سے کہ تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے چھوٹے چھوٹے جسموں کا، یا آسمان کا؟ اللہ کے لیے تو نہ آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے نہ تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے، لیکن سمجھایا ایک بڑی مخلوق تو دیکھو کیسے اللہ نے اس کو بنایا. رفع سم کہا، اور اللہ پاک نے بلند کیا سم کہا، اس کی چھت کو، اس کی چھت کو سم کہا. سمک اسی سے نام ہے ایک سمیکہ. سمیکہ ایک صحابیہ کا نام ہے. میں کبھی کبھی نام بتایا کرتا ہوں، سمیکہ بھی نام بتاتا ہوں، بلندی کے معنی میں آتا ہے. لیکن آج کل ذرا رواج ہے ماڈرن قسم کے نام رکھنے کا، اور وہ بھی جناب گوگل شریف سے نکال کر رکھنے کا. گوگل شریف میں لکھا ہوا تھا، وہ اللہ کے بندے اس گوگل میں لکھا کس نے؟ یا کسی مسلمان نے لکھا ہے، کافر نے لکھا ہے، وہ گوگل میں تھا بھائی، نام رکھ دیا. عجیب عجیب نام آتے ہیں، علمان والافیس. پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، ہیں اتنے پیارے پیارے اتنے اچھے اچھے نام بتاؤ تو وہ نہیں رکھنے انہوں نے، ہیں تو یہ نام رکھتے ہیں. جناب نیا سا کوئی نام ہو، ایسا ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو، تو یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی بچے پیدا ہوتے رہے دنیا میں بھائی. رفع سم کہا فسواہا، بلند کیا اس نے اس کی چھت کو، فسواہا اور برابر کر دیا، اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف نہیں ہے. واغطش لیلہا، اور جناب اغطش ڈھانپ دیا اللہ پاک نے، لیلہا اس کی رات کو، واخرج ضحاہا اور اس کی دھوپ کو نکالا. یہ کتنے مشکل کام اللہ نے کیے. والارض اور زمین کو، بعد ذالک آسمان کے بعد، دحاہا پھیلا دیا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اخرج نکالا منہا اس زمین سے، ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اور چارے، مرعا چارے کھانے کی چیزیں نکالی ہیں انسانوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی. والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو گھاڑ دیا، ارساہا قائم کر دیا. اس میں یہ سب کچھ اللہ نے کس لیے کیا؟ آسمانوں کو اور زمینوں کو اور پہاڑوں کو اور سورج کو اور چاند کو بنایا کس لیے؟ متاع لکم، تاکہ تمہارا کام بن جائے، ولانعامکم اور تاکہ تمہارے جانوروں کا کام بن جائے. جانور بھی کس کے کام آتے ہیں؟ تمہارے ہی کام آتے ہیں نا. ہاں تو جب جس اللہ نے یہ آسمان بنایا، جس نے دن اور رات بنائی اور جس نے زمین کو پھیلایا، وہ قیامت قائم کر لے گا. کیسے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور جب وہ آئے گا وہ بہت بڑا ہنگامہ. طامہ ہنگامہ عظیمہ، بہت بڑا ہنگامہ جس میں انسان، جن، چرند، پرند، درند، فرشتے، ملائکہ سب کے سب اس میں متاثر ہوں گے، سب پر فنا ہوگا. یوم یتذکر الانسان، اس دن سمجھ جائے گا انسان، ما سعی جو کما کر لایا، سعی جو محنت کر کے لایا. وبرزت الجحیم اور دوزخ کو سامنے ظاہر کر دیا جائے گا. لمن یرا جو چاہے دیکھ لے. فاما من طغی، دو اعمال جنت کے، دو اعمال جہنم کے. سن لو بھائی، دو اعمال جنت کے، دو اعمال جہنم کے. جنت کے دو اعمال ہم آج سے کریں گے انشاءاللہ، اور جہنم کے دو اعمال سے ہم بچیں گے انشاءاللہ. سب عزم کرتے ہیں؟ عزم کرتے ہیں تو بولوں، بولو بھائی، مائیں بہنیں بھی عزم کریں. سنیے گا. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بہرحال جس آدمی نے سرکشی کی. کیا کیا اس نے؟ سرکشی کی. ہاں سرکشی، ارے سرکشی نہ کرو، گناہ ہو جاتا ہے. سرکشی غلط ہے. گناہ کیا ہے؟ میں مثال دیا کرتا ہوں. ابا جی نے قانون بنایا رات 11 بجے گیٹ بند ہوگا بھائی، 11 کے بعد کوئی گھر میں نہ آئے، اس سے پہلے پہلے ہی آ جائے. ایک بیٹا 11:30 بجے آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ماں بیچاری کھولتی ہے، کیوں دیر سے آئے؟ ابا جی بس وہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی جناب، ٹریفک جام تھا جناب، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اچھا بیٹا خیال رکھنا آئندہ. ٹھیک ہے ابا جی انشاءاللہ. تو غلطی تو ہوئی ہے، یا یہ ہے کہ ابو کچھ کام تھا، یا یہ ہے کہ جناب وہ دوست آ گیا تھا، دوست کے ساتھ ذرا مل گیا تھا. ہاں غلطی تو ہوئی ہے، لیکن اس پر نادم ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ابا کو تکلیف ہوئی، آدھا گھنٹہ میرا انتظار کرنا پڑے گا، پڑا ہے
تکلیف ہوئی. ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بھائی آیا، بیٹا آیا، کب 11:30 بجے آیا، 10 دروازے پر دستک دی، ماں نے کھولا، کیا ہوا دروازہ تم لوگوں نے بند کر دیا ہے؟ ابا بولا بیٹا کہا نہیں تھا 11:30 کے بعد کوئی بھی نہ آئے؟ نہیں مانتا ہوں آپ کی بات کو. اس کو کہیں گے سرکشی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کو کہیں گے سرکشی. آئے دونوں 11:30 بجے، لیکن پہلے والے کا انداز اور اس کا انداز دونوں الگ الگ ہے. یہ ہے سرکشی اور بغاوت. اللہ کو سرکشی بری لگتی ہے بھائی. وہ کہتا ہے لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو تمہیں ہٹا کر میں ایسی قوم کو لے کر آؤں گا جو گناہ کرے گی اور وہ مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں ان کو معاف کروں گا، تاکہ میری صفت غفار ظاہر تو ہو. لیکن تم میرے سامنے بدماشی کرتے ہو. ہائے ہائے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، یہ ڈھٹائی برداشت نہیں ہے. تو طغا کا معنی کیا ہے بولو؟ سرکشی. اس لیے میرے پیارو سرکشی نہ کیا کرو. جب گناہ ہو جائے نا توبہ کر لیا کرو، اور جب گناہ ہو جائے کوئی کہے کہ تو نے غلط کیا، مان لیا کرو ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بیٹے سے، باپ سے، ماں سے غلطی ہو گئی، اللہ کے حق میں غلطی ہو گئی، مجھے معافی. نماز تو نہیں پڑھی، کیا نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ یہ سرکشی ہے میرا بیٹا. اتوار کو صبح سوتا رہا، 11 بجے اٹھا، ماں تفسیر پڑھ کے واپس گئی، بیٹا اٹھ جا، اب تک تو نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ یہ ہے سرکشی، یہ ہے بغاوت. یہ بغاوت جس نے کی فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے بغاوت کی. نمبر 2 وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی. اس نے سونے کو نماز پر ترجیح دی بھائی. اس نے سونے کو نماز پر، ہاں، تفسیر کی کلاس کو سونے پر ترجیح دی، فضولیات پر ترجیح دی. آج کہاں جانا ہے؟ آج بھائی پکنک میں جانا ہے. تفسیر اب وہ تو ہر اتوار کو سنتے ہیں نا یار. کیا خیال ہے علی؟ وہ تو ہر اتوار کو ہوتی رہتی ہے. نہیں وہ بعد میں لائیو بھی سن لیں گے. چلو ہائے ہائے، دنیا کو ترجیح دی. میرے پیارو دین تمہیں روکتا نہیں ہے، دنیا کو بھی لے کے چلو، لیکن جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ آ جائے تو پھر دین کو ترجیح دو، پھر دنیا کو نہ ترجیح دو. حلال حرام کا ٹکراؤ آ جائے، حلال کو ترجیح دو. بیٹے کی بات چاہت اور اللہ کے حکم کا ٹکراؤ آ جائے تو اللہ کے حکم کو ترجیح دو. بیوی کی چاہت اور اللہ کے حکم کا ٹکراؤ آ جائے تو پھر کیا کرو؟ اللہ کے حکم کو ترجیح دو. تو یہ آپ آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں. اگر یہاں آپ نے بیوی کی بات کو، بیٹے کی بات کو، ماحول کی بات کو ترجیح دی تو یہ کیا کر دیا آپ نے؟ دنیا کو. شادی ہے جی، اور جی سب کو راضی کر، جی کیا کریں جی، شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے نا، سب کو راضی کرنا، اللہ کے سارے حکم توڑے تو آپ نے دنیا کو ترجیح دی ہے، آپ نے آخرت کو ترجیح نہیں دی. تو فرمایا کہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص ڈرا. اب 2 جنت کے اعمال بھائی، یہ جہنم کے 2 اعمال تھے. کیا سرکشی اور دنیا کو ترجیح دینا. اب جنت کے 2 اعمال، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی آخرت کا نظریہ اور عقیدہ ہر وقت اس کے دل و دماغ میں رہا. نمبر 2 وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے نفس کو خواہشات سے بچا لیا. نماز کے وقت سونا نفس کی خواہش ہے، اس خواہش سے اس نے بچا لیا اپنے آپ کو. حرام کام کرنا نفس کی خواہش ہے، نفس کا چاہت ہے، نفس کا تقاضا ہے، اس حرام سے اس نے بچا لیا اپنے آپ کو. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے بھائی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں. ایام مرساها، کب ہوگا اس کا قیام. فیما انت من ذکراها، ارے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو اس سے کیا سروکار ہے. الی ربک منتہاها، تیرے رب کی طرف ہی ہے اس کا علم. انما انت منذر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں. من یخشاها، جو سے ڈرے گا. کأنہم یوم یرونها، کأنہم گویا کہ وہ اس دن قیامت والے دن
یرونہا اس کو دیکھیں گے، جب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا ٹھہر کے آئے ہو؟ 70 80 سالہ 90 سالہ 100 سالہ رہنے والا آدمی بھی کہے گا ایک صبح دنیا میں رہے یا ایک شام رہے ہیں، چونکہ آخرت کی ہولناکی بے دیکھ کر دنیا کا سب کچھ بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ سورہ نازیات تک ہم پہنچ آئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آگے بھی بڑے اہم مضامین، سورہ عبس ہوئے، پھر سورہ تکویر اور پھر سورہ انفطار۔ حدیث میں آتا ہے جس نے قیامت کی شکل اور تصویر دیکھنی ہے اذا الشمس کورت کو دیکھ لے، تکویر تو بڑے اہم مضامین ہیں آگے بھی انشاءاللہ۔ تو اس لیے میری درخواست ہے محنت کرو، آخر چل رہا ہے انما الاعمال بالخواتیم، محنت کرو بالخواتیم، خواتین نہیں کہہ رہا ہوں، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خواتیم آخر میں میم ہے، نون نہیں ہے، خواتین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہم کرہ لنا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ماؤں بہنوں کا آنا قبول فرما، دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں اے اللہ قبول فرما، اے اللہ جو جہاں سے آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما، سب کو رحمتوں سے برکتوں سے اجر سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ جو اختتام کی طرف یہ مرحلہ جا رہا، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس کا فیض پوری دنیا میں عام اور تام فرما، اس پورے علاقے میں عام فرما، اے اللہ اس گھر کے اندر رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما، اے اللہ ہر شرور سے آفات سے بلیات سے اہل خانہ کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی اجمعین۔